بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیا اسلامی سال شروع ہو گیا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اس آنے والے سال میں ایمان اور رحمت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم لوگ یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں بات کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یوم عاشوراء کے روزے کا جو تعلق ہے وہ کربلا کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی تو پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں اس دن کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھیں گے، اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے۔ لیکن اسی سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ 2 روزے اکٹھے نہ رکھ سکے، لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصاری کے لیے بڑی عظمت کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال ہم یہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال سے پہلے ہی آپ وصال فرما گئے۔ مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو قلادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشوراء کے اس روزے کے بدلے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ مطلب اس کی اتنی فضیلت ہے کہ گزشتہ پورے سال کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال بھی 9 اور 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہو سکیں، آمین ثم آمین۔